گا. میری بیوی پتہ نہیں اجازت دے گی کہ نہیں دے گی. میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائی، بیوی سے پیار ضرور کرو لیکن بیوی شریک حیات ہے، شریک ممات نہیں ہے. جیسے ہی روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا، یہ بیوی قبر میں نہیں آئے گی. اللہ اکبر. لیکن خدا کے عذاب میں گرفتار کر دیے جاؤ گے تو پہلی چیز اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو نصیحت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دوسرا گروہ جب قبر سے نکلے گا تو ان کی کیفیت کیا ہوگی. آقا ارشاد فرماتے ہیں جب دوسرا گروہ، چونکہ قرآن کہتا ہے فوج نکلیں گے لوگ، یعنی قبروں سے گروہ در گروہ نکلیں گے. تو پہلے گروہ کا ذکر آپ نے سن لیا، اب دوسرے گروہ کا ذکر سنیے. جو دوسرا گروہ قبروں سے نکلے گا ان کی کیفیت کیا ہوگی. دوسرے گروہ کی کیفیت یہ ہوگی، میرے اور تمہارے آقا سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگ قبروں سے نکلیں گے وہ ایسے نکلیں گے جیسے ان پر کسی نے جادو کر دیا ہو. حالانکہ اس میں کون کس پہ جادو کرے گا؟ ایسے جادو جس پہ کیا جاتا ہے تو اس کا چہرہ ایسے بے رونق ہوتا ہے، سونا سونا ہوتا ہے. اس کے چہرے پر جو ہے شخصیت نہیں ہوتی، اس کا چہرہ جو ہے اللہ ہوتا خوبصورت نہیں لگتا. اس بلکہ صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، چہرہ منحوس کا لگتا ہے، ڈراؤنا سا لگتا ہے. آقا فرماتے ہیں کچھ لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، مفہوم کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، تو ایسا لگے گا کہ جیسے ان پہ کسی نے جادو کیا، حالانکہ کسی نے جادو نہیں کیا ہوگا. ایسا لگے گا جیسے اس کو کسی آصف نے چھو لیا لیکن اس کو آصف نے نہیں چھوا ہوگا. اللہ اکبر. آقا ارشاد فرماتے ہیں ان کے پیٹ گٹکوں کی طرح بڑے بڑے ہوں گے، کچھ کے پیٹ کمروں کی طرح بڑے بڑے ہوں گے. کچھ لوگوں کا حال یہ ہوگا وہ اٹھ کر کھڑے رہنے کی کوشش کریں گے تو گر جائیں گے. اللہ اکبر. ان کے پیر چھوٹے ہوں گے، ان کے ہاتھ چھوٹے ہوں گے اور ان کے پیٹ گٹکوں کی طرح اور کمروں کی طرح بڑے بڑے ہوں گے. وہ چلنا چاہیں گے تو گر جائیں گے. اللہ اکبر. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے جن کی حالت یہ ہوگی؟ ایسا لگے گا کہ وہ نشے میں ہے، مگر وہ نشے دیکھ رہا ہے نہ حرام دیکھ رہا ہے. میری قوم کے جوانوں، دولت تو نچنیوں کو بھی مل جاتی ہے، دولت تو جس کو بیچنے والوں کو بھی مل جاتی ہے، دولت تو چوری کرنے والوں کو بھی مل جاتی ہے. ارے دولت بھی سب کچھ نہیں ہے. دولت ایک دن ختم ہونے والی ہے، دنیا ایک دن ختم ہونے والی ہے. یہاں سے لے کر کیا جاؤ گے؟ ارے حلال کمایا ہوا جب ساتھ نہیں لے جاؤ گے تو حرام کمایا ہوا کیا ساتھ لے کر کے جاؤ گے؟ ذرا سوچ فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. لوگ سود خور لوگ اپنی قبروں سے ایسے اٹھیں گے جیسے وہ نشے میں ہے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے. جیسے وہ پاگل ہے، حالانکہ وہ پاگل نہیں ہوں گے. جیسے وہ آصف زدہ ہے، وہ آصف زدہ نہیں ہوں گے. ذرا سوچئے آج کس طریقے سے اللہ اکبر سود کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، پیاز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. یاد رکھیے شاید اسی دور کے لیے کہا گیا تھا جو سود سے بچنے کی کوشش کریں گے سود کا گرد و غبار ان تک پہنچ کر کے رہے گا. سود کا گرد و غبار ان تک پہنچ کر کے رہے گا. آج ایسا تو نہیں کہ ہم اسی دور میں زندگی گزار رہے ہیں. اللہ اکبر. سود دین مسلم آبادیوں میں اتنا بڑھ چکا ہے کہ لوگوں کو خیال ہی نہیں رہتا کہ ہم حرام کما رہے ہیں. ایک بات مجھے یاد آئی آگے بڑھنے سے پہلے، اس حدیث کو میں آگے بڑھاؤں اس سے پہلے بیچ میں روایت یاد آئی. میرے بھائیوں ذرا سوچو، ذرا غور کرو. آپ نے اب تک یہ سنا ہوگا، آپ نے اب تک یہ سنا ہوگا جب کوئی بندہ حج کے لیے جائے اور سفر حج میں مر جائے. اللہ اکبر. سفر حج میں مرنے والے کی شان کیا ہے؟ سفر حج میں مرنے والے کی شان کیا ہے؟ نمبر ایک، جو حج کرتا ہے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. حج کرنے والے کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. حتیٰ کہ حاجی کی شان یہ ہے کہ حاجی 700 ایسے لوگوں کی بخشش کروائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا. حاجی کی شفاعت قبول کی جائے گی. اللہ اکبر. اور اگر کوئی خوش نصیب سفر حج میں مر جائے، سفر حج میں مر جائے تو جب تک
اس کا ہم شکل ایک فرشتہ پیدا کیا جائے گا جو قیامت تک اس کے لیے حج کرتا رہے گا. بولو سفر حج میں بننے کی فضیلت کیا ہے؟ مگر اب سنیے، دل کے کانوں سے سنیے، ذرا غور سے سنیے. اللہ اکبر. ایک قافلہ سفر کر رہا تھا. سفر کرتے کرتے جب وہ آگے بڑھا حج کے سفر میں تو انہوں نے کیا دیکھا؟ ایک بندے کا انتقال ہو گیا. اور جب اس کا انتقال ہو گیا سوچا حاجی ہے، حاجی صاحب کا انتقال ہو گیا. ابھی کعبے تک پہنچے بھی نہیں تھے کہ حاجی صاحب کا انتقال ہو گیا. حاجی صاحب کا انتقال